الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علی المرسلین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسلام ایک مہذب اور با اخلاق دین ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں حسن اخلاق کو اس کی تکمیل تک پہنچاؤں۔ یہ موطا امام مالک میں پورا باب ہے، باب حسن الاخلاق، اس میں حدیث نمبر 8 ہے۔ تو اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر اور دیگر ادیان اور مذاہب کے مقابلے پر بھی اخلاق اور ادب سکھایا گیا ہے، اور اسلام کے اندرونی معاملات میں اور باہمی اختلافات کے وقت بھی ہمیں ادب اور اخلاق سمجھایا گیا ہے۔ دوسرے ادیان و مذاہب کے مقابلے پر ہم نے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 181 تلاوت کی ہے، وسلام علی المرسلین، تمام رسولوں پر سلام ہو۔ دیکھیے یہ تمام رسولوں کا کتنا ادب اور احترام ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان طبری اور ابن کثیر وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سلمتم علی فسلموا علی المرسلین، جب میرے اوپر سلام بھیجو تو باقی رسولوں پر بھی سلام بھیجا کرو۔ یہی وہ بنیادی تعلیم ہے جس کے ہوتے ہوئے مسلمان کبھی بھی سابقہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کی توہین کا ارتکاب ہوتا ہو خدا نخواستہ۔ یورپ نے اسلام کے خلاف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنا زہر اگلا، بے ادبیاں کیں، کارٹون تک بنائے، لیکن یہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے پہل کرنا تو دور کی بات ہے، جوابی طور پر بھی کسی پاک پیغمبر کی توہین، بے ادبی کا کبھی ارتکاب کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی سوچا تک نہیں۔ گویا پوری دنیا کی سطح پر اخلاق اور ادب کے میدان میں اسلام علمی طور پر اس جنگ کو جیت چکا ہے، دنیا کے لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ اب آئیے اندرونی سطح پر، اسلام کے اندر بھی ہمیں ادب ہی کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے ہوں، کسی بھی زمانے سے ان کا تعلق ہو، وہ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، تابعین تبع تابعین ہوں، امت کے اولیاء ہوں، کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، خواہ وہ ہمارا اپنا براہ راست مرشد نبی ہو، کسی دوسرے کا شیخ کامل ہو، تو ایسی ہستیوں کا ادب کرنے کے لیے اسلام نے ہمیشہ ہمیں ادب کا دامن پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا ہے، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، جامع صغیر میں حدیث ہے، اللہ نے، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور کیا ہی خوب ادب سکھایا۔ تو ہم ان تمام ہستیوں کا ادب کرتے ہیں۔ میں تمام مسلمان دوستوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں، ایک برادرانہ نصیحت کہہ لیں یا عاجزانہ گزارش کہہ لیں، کہ ادب کا معاملہ جب چھڑے، ادب کی جب بات آئے تو زیادہ نگرامی یاد رکھنا قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ یہ ہاتھ اوپر باندھو یا نیچے باندھو یا نہ باندھو، ان میں سے ہمیں پتہ ہے کہ کچھ غلط ہیں کچھ صحیح ہیں، لیکن یہ غلط صحیح کا جھگڑا ہے، جنت جہنم کا جھگڑا نہیں ہے۔ اس وجہ سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم میں اس وقت جانے کا اندیشہ بلکہ واضح ثبوت اس کے ملتے ہیں کہ جب کوئی شخص بدتمیزی، بے ادبی اور بدزبانی کرتا ہے۔ تو اللہ کریم اس بات سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ میں ایک جملہ آپ کو، میرا ایک مفروضہ سا ہے، میں نے اپنے طور پہ وہ تیار کیا ہوا ہے، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اے ڈائنگ مسلم، ایک مرتا ہوا مسلمان، جب ایک مسلمان مرنے لگتا ہے تو آپ ذرا اپنے اوپر اس بات کو وارد کر کے ذرا غور کیجئے، آپ ہی جب مر رہے ہوں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا کیا خیالات آپ پیش کر رہے ہوں گے۔
یا اللہ اب میں مر رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے، یا اللہ دنیا میں نے تیرا کوئی قصور کیا ہو تو معاف کر، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی غلطی کی ہو تو معاف فرما، معافی دلا، تیرے نبی کے پیاروں، تیرے نبی کے یاروں، تیرے نبی کے اہل بیت کے بارے میں کوئی سخت لفظ بولا ہو تو معاف فرما۔ حدیث قدسی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بخاری میں حدیث کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کے خلاف کچھ باتیں الاپ کے، کہیں کسی نے اللہ کے اعلان جنگ کو تو دعوت نہیں دی ہوئی، اور اگر اللہ کا اعلان جنگ ہو چکا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو مرتے وقت یہ باتیں ضرور یاد آئیں گی۔ دیکھیے کوئی حج عمرے پہ جاتا ہے تو غلطیاں بخشوا کے جاتے ہیں دوستوں سے، تو مرتے وقت کا موقع تو اس سے بھی بڑا سخت ہوگا، اس وقت واقعی یہ باتیں یاد آئیں گی۔ اور آج ہی اگر دنیا میں کوئی انسان یہ رویہ اختیار کر لے کہ میں بے ادبیاں کرتا ہی نہیں ہوں، تاکہ مرتے وقت اس قسم کی باتوں کے اوپر توجہ دے کر اللہ سے گڑ گڑا کے معافیاں نہ مانگنا پڑیں، اور اس وقت اللہ معاف کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، یا عین موت کے وقت کی ہوئی توبہ پتہ نہیں قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ تو عزیزان گرامی، وقت پہ توبہ کر لیجئے، وقت پہ ادب سیکھ لیجئے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔